آج عدالت کے سامنے عدت والے معاملے میں ہم نے قانون رکھا شریعت کورٹ کے جو شریعت اپلیٹ بینچ ہے سپریم کورٹ کا، اس کا تقی عثمانی صاحب کا لکھا ہوا فیصلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ ناظرین، عدت میں نکاح کیس کی بات کریں گے عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان، جس کو لے کر ایک بڑی ہی بحث چل رہی تھی، جس میں مختلف قسم کے الزامات تھے۔ اس کیس میں بنیادی طور پر 2 الزامات عائد کیے گئے تھے۔ پہلا الزام ان کے اوپر یہ تھا کہ عدت کے دوران نکاح کیا، یعنی کہ پہلی ڈائیورس کے بعد ابھی عدت مکمل نہیں کی تھی کہ نکاح کر لیا، اور اس کے بعد ایک اور ضرورت پیش آئی اور دوبارہ اس کو ٹھیک کرنے کی غرض سے دوبارہ نکاح کیا گیا۔ دوسرا، ان کے اوپر جو ناجائز تعلقات ایکسٹرا میریٹل افیئرز کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا، اور ان تمام تر الزامات کو لے کر ڈسٹرکٹ کورٹ میں سینئر سول جج کی عدالت میں کمپلینٹ فائل کر دی گئی۔ وہاں پر عدالت نے آرگومنٹ سنے، اور آرگومنٹ سننے کے بعد عدالت نے اس میں دونوں کے اوپر چارج فریم کر دیا۔ پہلے اس درخواست کو قابل سماعت قرار دیا اور اس کے بعد پھر چارج فریم کر دیا۔ اب فرد جرم عائد ہو چکی، اور فرد جرم عائد ہونے کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ وٹنسز کا ہے۔ وٹنسز کو سمن کیا گیا تھا، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو اس سماعت کا احوال بیان کر دیتے ہیں، لیکن ایک بار پھر وکلا کی ایک بڑی جو غلطی ہے وہ اس کا خمیازہ پھر شاید عمران خان کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ وہ کیا غلطی ہے وہ اسی میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جی آج بشرا بی بی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے گزشتہ سماعت پر اس پہ نوٹسز جاری کیے تھے خاور مانیکا کو، تو آج خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی عدالت میں پیش ہو گئے، جس کے بعد جو ہے عدالت نے جو ہے اس میں کیس کی سماعت کی، اور خاور مانیکا کے وکیل نے کہا کہ عدت کے دوران محض بے قاعدگی نہیں بلکہ جو نکاح ہے وہ باطل ہے، اور اگر 1 جنوری والا نکاح درست سمجھتے ہیں تو پھر فروری میں دوسرا نکاح کیوں کیا گیا، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے، جو بشرا بی بی کے وکیل ہیں، اور شعیب شاہین ایڈوکیٹ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ عدالتی نوٹس پر خاور مانیکا کے وکیل راجہ رضوان عباسی عدالت کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے موقف اختیار کیا کہ عدت میں نکاح کی ایک کمپلینٹ کے خلاف جو ہے اسی نوعیت کی درخواست بینچ 1 یعنی کہ چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں موجود ہے۔ یہ انہوں نے ایک نکتہ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ اسی نوعیت کی ایک پہلے جو کمپلینٹ فائل ہوئی تھی، جو واپس ہو گئی تھی، وہ جو شہری کی جانب سے دائر کی گئی تھی، اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور وہ درخواست آج بھی چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں زیر سماعت ہے۔ جب ایک معاملہ وہیں پر ہی زیر سماعت ہے اسی نوعیت کا، تو پھر یہ معاملہ بھی اسی بینچ کے سامنے جانا چاہیے، جس پہ شعیب شاہین ایڈوکیٹ نے کہا کہ وہ درخواست اب ویسے بھی غیر مؤثر ہو چکی ہے، کیونکہ جس کیس کے خلاف ہم آئے تھے وہ کیس تو ویسے ہی واپس ہو چکا ہے، تو اس لیے وہ غیر مؤثر ہو گئی ہے، تو آج ہی ہم واپس لے لیں گے۔ تو جس پر انہوں نے کہا کہ یہ درخواست بھی رضوان عباسی نے کہا کہ یہ درخواست ادھر بھجوا دیں، اور خاور مانیکا وکیل نے کہا جب ایک کمپلینٹ ہی واپس ہو گئی ہے تو یہ اس کے خلاف دائر درخواست بھی واپس لے لیتے، لیکن درخواست گزار کا موقف ہے کہ 1 جنوری کے نکاح کے وقت جو عدت ہے وہ مکمل ہو چکی تھی، اور اگر 1 جنوری والا نکاح درست ہے تو پھر فروری میں نکاح کی دوبارہ ضرورت کیوں پیش آئی۔ انہوں نے کہا کہ عدت میں نکاح نہیں ہوا تو پھر دوسرا نکاح کیوں پڑھایا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ عدت کے دوران نکاح محض بے قاعدگی نہیں بلکہ ایک باطل ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ٹرائل پر حکم امتناع جاری کر دیا جائے، تاکہ عدالت نے کیونکہ کل شہادتیں طلب کر رکھی ہیں، گواہوں کو سمن کر رکھا ہے، یہ نہ ہو کہ گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے جائیں اور ہم یہیں پر ہی بیٹھے رہ جائیں، جس پر عدالت نے کہا کہ اس پہ اسٹیج دے دیتے ہیں، لیکن رضوان عباسی نے کہا کہ ہم جو ہے وٹنسز کے بیان ریکارڈ کل نہیں کریں گے تو عدالت حکم امتناع جاری نہ کرے۔ تو یوں عدالت نے حکم امتناع جاری نہیں کیا، اور وہیں پر ہی عدالت نے جو کیس کی فائل ہے وہ واپس چیف جسٹس کو بھجوا دی، اور کہا کہ کیونکہ یہ معاملہ پہلے سے اس بینچ کے پاس زیر سماعت ہے تو اس بینچ کا اختیار ہے کہ وہ اس معاملے کو دوبارہ سے دیکھے، اور انڈرٹیکنگ کیونکہ دے دی گئی ہے، اب کل جو ہے وٹنسز کے بیانات تو قلم بند نہیں ہو سکیں گے۔ بہرحال لیکن اس میں اگر آپ سوچئے کہ گزشتہ سماعت میں بڑی اہم سماعت کی تھی جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے، اور جو کورٹ رپورٹرز وہاں پر موجود تھے سب کی ایک رائے تھی کہ شاید یہ کیس ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن کیونکہ وکلا کی جانب سے شیر افضل و مروت کی جانب سے جو پہلی کمپلینٹ کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی وہ آج تک واپس ہی نہیں لے گئی، حالانکہ وہ غیر مؤثر ہو گئی تھی،
اور اس کے بعد اس کو واپس لے لینا چاہیے تھا، لیکن اس میں انہوں نے وہ واپس ہی نہیں لی۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے چیف جسٹس کی عدالت میں چلا گیا ہے، اب وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ ظاہر ہے نئے سرے سے سنیں گے اور اس کے بعد وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو یہ ایک اس حد تک ہے۔ اب آ جائیں جی، جو دوسری جو ہے چارج فریم کے آرڈر سامنے آیا تھا، اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جوڈیشل جو مجسٹریٹ ہیں قدرت اللہ، انہوں نے سیکشن 496B کے جو الزامات کا کیس ہے وہ ڈراپ کر دیا ہے۔ بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف جو ناجائز تعلقات کا ایک الزام تھا، وہ 496B، یہ سیکشن ہے 496B، اس کے تحت لگایا گیا تھا، وہ کیس ختم ہو گیا ہے، یعنی کہ وہ خود ہی اس کیس سے پیچھے ہٹ گئی ہے، عدالت نے اس کیس کو آگے نہیں بڑھایا۔ ظاہر ہے وہ بڑا سینسٹیو معاملہ تھا، لیکن اب صرف جو ہے محض عدت میں نکاح کا جو معاملہ ہے وہ رہ گیا، کیونکہ اسی میں ہی فرد جرم عائد کی گئی ہے، اور عدالت نے 18 جنوری کو اس میں استغاثہ کے گواہان طلب کر رکھے ہیں۔ کل اور پاک پتن سے خاور مانیکا کے ملازم لطیف جو ہے انہوں نے گواہی دی تھی، اور انہوں نے ہی یہ ناجائز تعلقات کا الزام عائد کیا تھا، اور جس کے بعد اب جو ہے وہ جو الزام ہے وہ تو ختم ہو گیا، محض اب جو ہے ایک ہی الزام رہ گیا ہے، وہ عدت میں نکاح کا ہے۔ نکاح میں وہ کہتے ہیں کہ جنوری میں کیا تھا تو درست تھا، تو پھر فروری میں دوسرا نکاح کیوں کیا؟ عدالت نے کہا کہ جی قانونی طور پر 496B میں 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں پر ایک ہے کیونکہ اس میں لطیف ہی تھا۔ پھر عدالت نے 496B کی جو حد ہے تک چارج جو ہے اس کو ڈراپ کر دیا، اور کہا کہ اس کی حد تک جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان اور بشرا بی بی پر صرف 496 کا چارج عائد کیا جاتا ہے، یہ انہوں نے لکھا اپنے فیصلے میں۔ گواہ لطیف نے 6 سال قبل کے واقعات کے الزامات عمران خان اور بشرا بی بی پر لگائے تھے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ نے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ تو یہ تھا جی اس حد تک، تو آپ کہہ لیجئے کہ وہ سرخرو ہو گئے ہیں، ان کو اس معاملے میں ضرور اب جو ہے وہ ان کے وہ حق میں چیز چلی گئی ہے، کیونکہ ہر کسی کو ایک ہی کنسرن تھا کہ اگر یہ الزام ثابت ہو جاتا ہے تو یہ واقعی ایک وہ تباہ کن ہوگا ان کی شخصیت کے لیے بھی، ان کے پالیٹکس کے لیے بھی، اور بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ لیکن بہرحال اب اس کیس میں آگے جیسے جیسے بڑھ رہا ہے اس میں چیزیں تو بڑھ رہی ہیں، لیکن اب کل گواہوں کے بیانات قلم بند نہیں ہو سکیں گے۔ اس کی وجہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ چیف جسٹس کو فائل بھجوا دی گئی ہے۔ خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی اس پہ اپنی انڈرٹیکنگ دے چکے ہیں کہ ہم گواہوں کو پیش نہیں کریں گے۔ اس انڈرٹیکنگ کی بنیاد پر ہی جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے حکم امتناع نہیں دیا، یعنی کہ اسٹے آرڈر جاری نہیں کیا۔ اگر وہ جاری کر دیتے تو پھر جو ہے چیزیں وہیں کی وہیں رک جانی تھی۔ تو بہرحال جی یہ آج کی ہماری اپڈیٹ تھی جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ امید کرتے ہیں جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ کل دو بجے 3 بجے